طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ نہیں، اور قرآن کہہ رہے وہ بیٹے روتے ہوئے آئے تھے، روتے ہوئے یبکون، رو رہے تھے، ہائے ابا بھائی، ہائے بھائی کا یہ ہو گیا، ہائے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا، ہائے اللہ ہوئی اللہ۔ قاضی شریک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں حضرت عمر کے دور میں، ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی، اپنے شوہر کے مظالم بیان کر رہی، ہائے میرا شوہر ایسا، ہائے میرے شوہر نے یہ کر دیا، ہائے۔ تو وہاں ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیچارے رونے لگے، یا روئے تو نہیں، صورت رونے جیسی بن گئی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بہت مظلوم خاتون ہے، اس پہ کچھ کریں، اس کا کیس بڑا تگڑا ہے۔ انہوں نے کہا رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مظلوم ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی روتے ہوئے آئے تھے۔ تو اس لیے یاد رکھو، آج کل یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے کیس میں یا ویسے خاندانی جھگڑوں میں، جو زیادہ رو رہا ہوتا ہے اس کو لوگ مظلوم سمجھتے ہیں۔ زیادہ رونے والا مظلوم نہیں ہوتا، جو بات دلائی سے یا اس طرح ہو وہ مظلوم ہوگا۔ بعض دفعہ شوہر رو رہا ہوتا ہے زیادہ، وہ چیخ رہا ہوتا ہے اچھل اچھل کے، بے یہ ایسی ہے، بے یوں ہے۔ تو ٹھنڈے دل سے بات سن کے تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح، جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، اب کیا کرنا ہے، میرے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں سوائے صبر کے، اور صبر بھی جمیل۔ جمیل کا مطلب ایسا صبر جس میں ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو، کوئی آپشن نہیں ہے نا، کوئی انکوائری نہیں ہے، جھوٹا کیسے ثابت کروں میں تمہیں۔ سوچو کیا دھچکا لگا ہوگا، بیٹا مر جائے نا اتنا غم نہیں ہوتا، اتنا چہیتا بیٹا جس سے امیدیں وابستہ ہوں اور حسن میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہو۔ حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف علیہ السلام کو اس کائنات کا آدھا حسن دیا گیا ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا اس کا آدھا اکیلے کس کو ملا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو۔ تو بیٹا ایسا ہو تو کیا جذبات ہوں گے، اور کتنے بڑے پیغمبر کو اللہ نے اتنے بڑے غم میں مبتلا کر دیا۔ اس سے پتا چلا کہ مصیبتیں آنا، پریشانیاں آنا، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے۔ بعض دفعہ اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے، اس لیے بھی دے دیتا ہے غم، نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے۔ بہرحال ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں غموں سے دور ہی رکھے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ تو کہا فصبر جمیل وجا سیارۃ، اللہ فرماتے ہیں قافلہ گزرا، ڈول ڈالا، دیکھا ایک بچہ، یا بشرا ھذا غلام، ایک دم چیخنے لگے، ارے مبارک ہو، یہ تو لڑکا ہے۔ ڈول سے اس لڑکے کو نکالا، اب وہ ڈر لگ رہا ہے ان کو کہ جس کا بچہ ہو کہیں وہ پہنچ نہ جائے، تو کہنے لگے اس کو فوراً بیچو، بازار میں لے جا کے قیمت نکالو اس کی، بس، کیونکہ اصل مالک مل گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند ٹکوں کے بدلے میں مصر میں ان کو بیچ دیا کہ بھئی اصل مالک نہ مل جائے، اصل مالک نہ مل جائے، تھوڑے سے پیسوں میں جلدی سے بیچو، پیسے نکالو۔ تو دنیا میں اکثریت اسی طرح کی دو نمبر ہی ہے۔ میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا، میرے ہاتھ میں سیکو 5 گھڑی تھی، جیسے کہ کچھ دن پہلے بھی تھی، آپ نے دیکھی ہوگی وہ بھی غائب ہو گئی، پتہ نہیں کہیں رکھی ہے تو بندہ اٹھا کے لے گیا، یہ کیا ہو گیا واللہ عالم۔ تو وہ ابھی پھر 1-2 دن میں لے رہا ہوں گھڑی، بے فکر رہیں۔ تو سیکو 5 گھڑی تھی، میں واش روم میں گیا ہوں ٹرین میں، میں نے وضو کر کے باہر نکلا، میرے فوراً بعد ایک بندہ چلا گیا اندر، تو مجھے یاد آیا میری گھڑی، اب وہ واش روم میں تھی، میں گیا تو وہ بندہ باہر نکل رہا ہے، مجھے خیال ہی نہیں رہا، اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور فوراً پتلی گلی سے ایک دم بھاگا۔ جیسے ہی بھاگا ہے تو میں نے دیکھا میری گھڑی نہیں ہے، تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہ وہ ایسا غائب ہوا جیسے گدھے کے سر سے سینگ، حالانکہ ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا بندہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ اس قوم کا حال ہے، ایسا لگتا ہے ہر آدمی چور ہے الا ماشاءاللہ، سوائے ان لوگوں کے جو ہمارا بیان سنتے ہیں یا فیس بک پہ کسی بھی وقت سنیں گے، کیونکہ وہ پھر لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ طنز ہو رہا ہے۔ تو یہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، نیک لوگ، کردار کے صاف اور پاک لوگ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ لے گئے بازار میں، لے جا کے چند کوڑیوں کے بدلے میں بیچ دیا۔ اب بکتے بکتے وہ بچہ کہاں چلا گیا؟ مصر کا جو مصر شہر تھا اس وقت، مصر بڑا پرانا شہر ہے اور بڑا آباد شہر رہا ہے ہمیشہ سے۔
مصر شہر میں بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. کیونکہ بچہ خوبصورت تھا تو سب اس کی طرف مائل ہوتے تھے. تو بادشاہ نے وہ بچہ لے لیا اس امید پر کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے کہ اس کے اولاد نہیں تھی بادشاہ کے, کہ ہمیں اگر غلام نہیں بھی بنایا تو یہ تو بیٹا بنانے کے بھی کام آئے گا. تو اب انہوں نے اس کو بنا لیا اپنا بیٹا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے محل میں پہنچا دیا اور اچھا ٹھکانہ عطا کر دیا. حتی اذا بلغ اشدہ, جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچے ہیں. ظاہر ہے پھر تو یوسف علیہ السلام کا جو جمال تھا اور ان کا جو حسن تھا وہ بہت زیادہ, وہ ان کا معجزہ تھا. یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا نا وہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ تھا. بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما, اللہ فرماتے ہم نے ان کو حکمت بھی دی اور علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, نیک لوگوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ بچپن سے ہی نیک تھے وہ. پھر کیا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کی جو بیوی تھی وہ ان پہ عاشق ہو گئی. وہ خوبصورت اتنے تھے. تو بادشاہ کی بیوی نے دروازے بند کر کے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی. اب آپ ایک بات دیکھو کہ بادشاہ کی بیویاں بدصورت نہیں ہوا کرتی. بادشاہ لوگ کبھی بدصورت عورت سے نکاح نہیں کرتے. کس قدر خوبصورت عورت ہوگی جو بادشاہ کی بیوی ہے, اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دیے. اب گناہ کا سے بھاگنے کا یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, اور اس نے خود اپنی طرف بلایا ان کو. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا, جیسے جس کو زلیخا کہا جاتا ہے, واللہ عالم یہ نام کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے لیکن اسرائیلی روایات میں, کہ وہ جو زلیخا تھی نا اس کے دل میں تو رغبت تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی, کیونکہ یہ تو ایک نیچرل ہے نا. انبیاء میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. اور پھر ابتدائے جوانی ہے. ابتدائے جوانی میں انسان میں جتنی شہوت ہوتی ہے اتنی پوری زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتی. ابتدائے جوانی ہے, اور دعوت کون دے رہی ہے؟ انتہائی خوبصورت جوان عورت. اور گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ بدنام کرنے والی تو عورت ہوتی ہے نا. بدنامی کا کوئی خوف نہیں ہے, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی اور ہوتا بولتا بھائی میرے بس میں تو اب کچھ بھی نہیں ہے, اب تو دروازے بند ہیں, تالے لگ گئے دروازوں پہ, میں کہاں سے بھاگوں گا. ایسے موقع پر, اور دل بھی چاہ رہا ہے یوسف علیہ السلام کا, رغبت بھی ہو رہی ہے کیونکہ جوان ہے, مرد ہے, جوان ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, انہو ربی احسن مثوایا, وہ میرا رب ہے, اس نے کنویں سے نکال کے مجھے ایسا محل دے دیا, ٹھکانہ دے دیا, اب میں اس کی کیسے نافرمانی کروں گا. کوئی اور ہوتا تو یہ بھی کہہ سکتا کہ میں تو ملک سے دور ہوں, میرے اوپر تو یہ قدرت, میرے ساتھ تو اللہ نے انصاف نہیں کیا, مجھے تو کنویں میں پھینکوا دیا, اب میرا تو رائٹ ہے, میرا تو حق ہے, یہاں تو مجھے کوئی رشتہ بھی نہیں دے گا, میری شادی مسافروں کو کون رشتہ دیتا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے رب کا احسان کیا ہے, کنویں سے اس نے مجھے نکالا اور مجھے محل میں ٹھکانہ دے دیا. بعض مفسرین نے لکھا یہاں رب سے مراد ہے بادشاہ, رب پالنے والے کو بھی کہتے ہیں, کہ اس بادشاہ نے مجھے اس محل میں غلاموں کی طرح نہیں رکھا, اس بادشاہ نے مجھے اس محل میں عزت دے کے رکھا ہے, مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے, تو میں اس بادشاہ کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. جس کے گھر میں رہتا ہوں اسی کے ساتھ خیانت کروں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اس نے مجھے اس لیے تھوڑی رکھا ہے. اور پھر یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا وہ انہوں نے کیا, وہ تالے لگے ہوئے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے. بھاگتے ہوئے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ جو اس عورت نے جو ان کا دامن پیچھے سے پکڑا ہے نا, تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی, اور اللہ کی قدرت کی وہ جو بادشاہ تھا نا وہ عین اس وقت چابی سے کھول کے یا ویسے ہی دھکا دے کے اندر کمرے میں داخل ہو گیا, غیر متوقع. جیسے ہی داخل ہوا ہے تو وہ دیکھا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں. وہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے موقع پر نسبت کس کی طرف ہوتی ہے, برائی کی, مرد کی طرف. بدنام کون ہوتا ہے, مرد, کیونکہ سب کی توجہ اسی کی طرف جاتی ہے کہ بھئی یہی کر رہا ہوگا. اور بادشاہ کی بیوی نے فوراً بیان دے دیا
کتنی چالاک تھی. یہ بیان نہیں دیا کہ اس نے کیا ہے, نہ کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بادشاہ سلامت, میرے سر کے تاج, میرے شوہر نامدار, مجھے یہ بتائیے کہ تیری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالے, دست درازی کرے, اس کی سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے, بس باقی بات ہی نہیں ہے. دیکھو یہ ٹاپک تو کھا گئی کہ میں نے کیا ہے, یا بڑا مشکل ہے یار, کیا کریں. آپ لوگ کو بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو تو لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا. یہ مثال ہماری ضائع ہو گئی. کیا ہوا تھا, یہ بحث جو ہے نا, یہ نہیں ہو رہی بحث کہ کس نے کیا ہے, بلکہ سوال یہاں سے شروع کیا کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی بندہ اگر غلط نیت سے تیری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے, بادشاہ سلامت اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, دردناک عذاب ہو یا جیل ہو, ان دونوں میں سے ابھی فیصلہ کر کے بتاؤ مجھے. اس کو جیل بھجوانا ہے یا کوڑے لگوانے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوشیاری, مکاری. یہ سب میں ہوتی ہے. لوگ اس ہوشیاری اور مکاریوں کو سمجھتے نہیں ہیں, فوراً کیا ہو جاتے ہیں, متاثر ہو جاتے ہیں. اور اکثر مظلوم آدمی یہ ہوشیاری نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا پہل کر کے, وہ تو بےچارے بھاگ رہے اور ہکا پکا ہو گئے, دروازہ کھلا وہ تو دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کہانی ہوگی, اور اس نے ہوشیاری کر کے فوراً کیا بیان داغ دیا. اس لیے ایک بات بتا دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری خواتین جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں مردوں پر, بہت سی خواتین مکاری میں جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں, اور لوگ ان تہمتوں کو لے کے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ڈال کے اچھے بھلے آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں, بدنام کر دیتے ہیں, معاشرے میں اس کو سر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان سے جو بیعت لی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی کہ کسی پاک دامن پہ تہمت نہیں لگاؤ گی. کسی مرد سے یہ بیعت نہیں لی گئی کہ تم کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے. یہ بیعت کس سے لی گئی ہے؟ عورت سے. اس لیے کہ عورتیں جب کسی سے دشمنی کرتی ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد پر تہمت لگا دینا, کیونکہ اس بات کو لوگ فوراً مان لیتے ہیں. اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں, جب میاں بیوی میں لڑائی حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا, پھر دونوں یہ اپنا دفاع کرتے ہیں, طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ, پھر دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع. وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح تھا, وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں صحیح تھی, یہ بندہ غلط تھا. تو اس میں بعض دفعہ وہ کیا لگا دیتی ہے؟ تہمت. تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ تو گھر کی ہے, یہ تو زیادہ جانتی ہوگی. تو یہ بہت بہترین حربہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تہمتیں جھوٹی ہوتی ہیں, بعض سچی بھی ہوتی ہیں, لیکن عورت کے صرف اس بیان کی وجہ سے, چاہے وہ کتنی نیک خاتون ہو, کتنی بزرگ خاتون ہو, جب تک اس تہمت پہ شہادت کا نصاب کامل نہیں ہوتا, اس تہمت کو سننا, اس کو نقل کرنا, اس پہ تبصرے کرنا, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں چسکے لینے کے لیے وہ تہمتیں نقبے, فلاں کا پتہ ہے فلاں پہ یہ الزام لگا ہے, فلاں جو اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کی مریدنی نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو یوں ہے, یہ تو یوں ہے. مزے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو نقل. وہ بیچارہ بیان جب تک اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. پھر وہ جو تہمت لگاتا ہے وہ پہلے سے تہمت کے پورے صغرے کبرے ملاتا ہے, پوری تمہید بنا کے کہ یار اس کو کیسے بدنام کرنا ہے, اس کے لیے کچھ قرائن جمع کر لے گا اس کے لیے. اور جو بیچارہ تہمت کا دفاع کرتا ہے اس نے تو کوئی پلان کیا, وہ پینڈوؤں کی طرح بیٹھ کے بیان داغنا شروع کر دیتا ہے, او بھائی میں نے نہیں کیا, او بھائی میں نے نہیں کیا, او بھائی میں نے نہیں. تو یہ سب چیزیں سیاستیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس عورت نے تہمت لگائے کسی پر تو اس کو آپ برا کہیں, آپ بولیں بھائی ہمیں اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے, کیونکہ امکان اس کا بھی ہے کہ وہ صحیح تہمت لگا رہی ہو. لیکن عورت کو بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. اور اگر گواہ کے بغیر عورت نے تہمت لگا دی تو شریعت کہتی ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس عورت کو کتنے کوڑے مارو؟ 80 کوڑے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ جو کسی پر فحاشی کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے, 4 گواہ, اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے کوڑے مارو؟ 80. مرد اگر عورت پہ تہمت لگاتا ہے, گواہ نہیں لا سکا, اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اس کو بھی 80 لگیں گے.
زنا کی سزا ہے 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا ہے 80 کوڑے. تو اس لیے شریعت میں جب تک دلائل نہ ہوں, پکے ڈھکے گواہ نہ ہوں, کسی پر تہمت لگانے کی اجازت نہیں. اور بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں, میرے سامنے کیس آیا 10 سال پہلے, میاں بیوی کا جھگڑا تھا. بیوی نے پتہ کیا کیا, ایک فتویٰ لیا ایک بڑے مدرسے سے. 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 10 یا 12 سال ہو گئے ہوں گے. عورت نے اب دیکھو بالکل وہی زلیخا والی کہانی. فتویٰ یہ لیا عورت نے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ برائی کی ہے. اب دیکھو ہوشیار کتنی تھی, اگر یوں تہمت لگاتی نا کہ لوگوں کو میرے شوہر نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ برائی کی ہے, تو لوگ مانتے نہیں مانتے. بہت سے کہتے غلط کہہ رہی ہے, بہت سے کہتے صحیح کہہ رہی. وہ اتنی ہوشیار تھی, اس نے استفتاء یہ لیا مدرسے سے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح حرکت کی ہے تو کیا میرا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ باقی ہے یا نہیں. علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا کیا لکھیں جواب, اور اپنے شوہر کا نام بھی ڈال دیا اس میں. بالکل زلیخا والا کیس ہے یا نہیں ہے. زلیخا یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا, کہہ رہی بھائی یہ ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, یعنی اس نے یہ کیا ہے, اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. اصل جو ہے نا کہ یہ اس پر تو کوئی ثبوت نہیں ہے. کہہ رہی بھائی میں تو اپنے لیے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی میرے میاں نے میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے. میں نے پرسوں مسئلہ بتایا تھا نا حرمت مصاہرہ کا, کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اگر ناجائز تعلق ہو گیا تو بیٹی تو حرام تھی ہی, بیٹی کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. تو یہ استفتاء بنا کے پوچھا. اب جس مدرسے میں وہ استفتاء گیا انہوں نے جواب لکھا کہ بھئی اگر واقعتاً ایسی کہانی ہے تو یہ کیا ہو گئی, آپ اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق بھی ہو گئی. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ 12 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں میں, 12-13 سال ہو گئے اس واقعے کو. اب اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اس مدرسے میں چرچا ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ بندہ بنا پھرتا ہے اتنا بڑا فنٹر, اور گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس آدمی کی اتنی بڑی داڑھی تھی. عام لوگوں کی جتنی داڑھی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ, ناف کے قریب قریب داڑھی پہنچ رہی تھی اس کی. اب یہ مسئلہ ہو گیا اس کا مشہور. آہستہ آہستہ مدرسے سے بات نکلی اور بندہ کیا ہو گیا, بدنام. کیا بھائی یہ ہے, اس کی بیوی تو یہ پوچھ رہی ہے ہم سے. میں چونکہ اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا اس بندے کو, اور میں ان کے فیملی میٹر میں پڑا ہوا تھا, یعنی ان کے خاندانی معاملات جو جھگڑے ہو رہے تھے نا میرے سامنے آ رہے تھے. تو 6-7 مہینے اس واقعے کو گزر گئے. کسی نے مجھ سے بتایا کہ ابے یار یہ جو لوگوں کے پیٹ تو آج کل ہلکے ہیں نا بھائی, اگر ہوا بھی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے, بس ختم ہو گئی, وہ میاں بیوی الگ ہو گئے, دنیا میں کیوں اچھال رہے اس کو. جیسے گناہ کرنا گناہ ہے, گناہ کی خبروں کو اچھالنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے سڑک کے بیچ میں گندگی پھینک دی, وہ بھی گناہ ہے, اور ایک وہ جو اسے ڈنڈی سے پوری سڑک پہ گھما رہا ہے, وہ اس سے زیادہ برا ہے. ایک آدمی نے گناہ کر لیا وہ بھی برا, اور اس گناہ کو آپ فیس بک پہ یوٹیوب کی زینت بنا رہے ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو 6-7 مہینے بعد مجھے کسی نے بولا یار یہ تم بندہ جو ہے نا, یہ تم جس کے تم ایسی تعریفیں کرتے ہو تو یہ ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا, پھر اس نے پوری کہانی. پھر میں نے کہا اللہ کے بندے اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں چونکہ ان کے پورے خاندانی معاملات کو پہلے سے جانتا تھا. وہ اس کی بیوی بڑی شرارتی تھی, اور وہ اپنے شوہر سے, اس کو پتا تھا میرا میاں مجھے طلاق دینے والا ہے. اس خاتون کو پہلے ہی 2-3 شوہروں سے طلاقیں ہو چکی تھی. 3 شوہر تھے, وہ میرا خیال ہے بدل چکی تھی. وہ 3-4 شوہروں کو بدل کے آئی تھی وہ. تو اب کیا تھا کہ وہ اب اس سے بھی ہونے والی تھی طلاق. یہ میرے پاس آتے تھے. اس وقت ایک بڑے عالم تھے جو شہید ہو گئے, وہ بھی زندہ تھے, ان کے پاس بھی یہ میٹر آیا. ان سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھائی آپ اس عورت کو طلاق دے دو. اب اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے کہ مجھے طلاق تو ہونے ہی والی ہے, ایک استفتاء بنایا, ٹھیک ہے نا, اور استفتاء بنا کے کیا کیا, ایسی چالاکی سے کیا کر دیا, وہ پورا بدنام ہو گیا. تو ہمارے ہاں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنی عورتیں اس طرح الزام لگاتی ہیں غلط ہو, تو بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں کیا ہے بھئی, فتویٰ لے لیا, اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ایسا ہوا ہے, علیحدگی ختم. اب اس پہ مزید تبصرے کرنا اور یہ کرنا, یہ گناہ کو گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کو پھیلانا
اس سے زیادہ برا ہے. اور اتنی جلدی کسی پر یقین نہ کر لیا کریں. تو زلیخا نے کیا کہا کہ بھائی جس ما جزاء من اراد باہلک سوءا, کہ تمہارے بیوی تمہاری بیوی سے کوئی غلط ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل یا دردناک عذاب کے. اب بیچارے یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی عن نفسی, نا